بیان کیا گیا تھا جو طریقہ فرض تھا، جو غسل کے اندر جو چیزیں فرض تھیں وہ کیا کیا تھیں؟ غسل میں کتنے فرض ہیں؟ زور سے بولیں سارے لوگ۔ کون کون سے معلوم ہے؟ نمبر 1 کلی کرنا، اور نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا، اور تیسرے نمبر پر اب اس میں کچھ اضافہ کیا جاتا ہے۔ یہ تو غسل کے اندر چیزیں جو ہیں وہ فرض ہیں، لیکن اگر کسی کو سنت طریقے سے غسل کرنا ہے تو وہ کس انداز میں کرے گا؟ تو غسل کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ جس طریقے سے انسان وضو کے اندر سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو گٹوں تک دھوتا ہے، غسل کے اندر بھی سب سے پہلے وہ اپنے ہاتھوں کو دھوئے، پھر اس کے بعد میں کلی کرے، اور اس کے بعد میں ناک میں پانی چڑھائے۔ یعنی جس طریقے سے وضو کیا جاتا ہے، غسل شروع کرنے سے پہلے اگر وہ نماز جیسا وضو کر لے گا تو اس کا سنت طریقہ ادا ہو جائے گا۔ اور اگر اس طریقے سے سنت طریقے سے اگر آپ غسل کریں گے تو آپ کبھی بھی غسل کے فرائض بھی نہیں بھولیں گے، اس لیے کہ غسل کے اندر جو چیزیں فرض ہیں وہ وضو کے اندر ساری چیزیں پہلے سے ہی موجود ہیں۔ سمجھ گئے نا؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے، یہ تو ساری چیزیں ہم لوگوں نے کل سنی تھی۔ اب اگر انسان غسل کرتا ہے تو بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی انسان تالاب میں یا کسی حوض کے اندر غسل کرتا ہے اور پانی اوپر سے ڈالنے کے بعد میں نیچے اس کے پیروں کے پاس پانی جمع ہوتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر انسان ایسی جگہ پر غسل کرے جہاں پر نیچے پانی جمع ہوتا ہے تو وہ سنت طریقے پر غسل کرتے ہوئے اپنے پیروں کو اس وقت دھوئے گا یا نہیں دھوئے گا؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان ایسی جگہ پر غسل کرتا ہے جہاں پر پانی نیچے جمع ہوتا ہے تو ساری سنتوں کو ادا کرنے کے بعد میں وہ اپنے پیروں کو نہیں دھوئے گا۔ پیروں کو کب دھوئے گا؟ جب وہ غسل سے فارغ ہو جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا آخر پیروں کو کیوں نہیں دھویا جائے گا؟ پیر بھی دھونا تو سنت ہے غسل کے اندر۔ تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ پیروں کے دھلنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب اوپر سے جنابت گرے گی، ناپاکی گرے گی، اور وہ پانی نیچے پہلے سے ہی جمع ہو رہا ہے تو اگر پانی اوپر سے ڈالے گا نیچے نجاست پھر جمع ہو جائے گی، اوپر سے پانی ڈالے گا نیچے نجاست پھر جمع ہو جائے گی۔ تو مکمل اوپر سے پاکی حاصل کر لے، اور جب اوپر سے پاکی حاصل ہو جائے اور غسل سے فارغ ہو جائے تب آخر میں اپنے پیروں کو دھو لے۔ یہ کب ہے؟ جب نیچے پانی جمع ہو رہا ہے، ایسی جگہ پہ غسل کر رہا ہے۔ اور اگر ایسا ہے کہ پانی پڑتا ہے اور آگے چلا جاتا ہے تو وہاں پر پھر بعد میں پیروں کے دھونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اسی وقت ہی پیر دھو لیں۔ یہ مسئلہ یاد ہو گیا؟ دوسرا مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ غسل کرنے کے بعد میں آتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں اب ہمیں وضو کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ تو مسئلہ یہ یاد رکھیں، غسل اگر انسان نے طریقے سے کیا جس طریقے سے فرض ہے، سنت ہے، اس انداز میں اگر نہا کے آیا تو نہیں، بلکہ جو چیزیں غسل کے اندر فرض ہیں وہ کر کے آیا ہے تو پھر اسے بعد میں وضو کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ اسی سے وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر سکتا ہے، جو بھی دینی امور ہے سب کے سب کر سکتا ہے، چاہے اس کی اس غسل سے نماز پڑھنے کی نیت ہو، تلاوت کرنے کی نیت ہو، چاہے بالکل نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ کیا کر سکتا ہے؟ نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ غسل کے درمیان میں اس کا وضو نہ ٹوٹا ہو۔ اگر غسل کرتے کرتے اگر اس کا وضو ٹوٹ گیا تو پھر بعد میں پھر اس کو وضو کرنا یہ ضروری ہوگا، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ غسل بہت سارے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پیشاب کے چند قطرے، ہمارے جیسے پیشاب کرنے کے بعد بہت سارے لوگوں کو قطروں کی بیماری ہوتی ہے اور وہ یہ پریشان ہوتے ہیں کہ اب ہمارے قطرے ٹپک گئے، اب ہم نماز کے قابل نہیں رہے۔ تو مسئلہ بآسانی یہ سمجھ لیں کہ انسان اگر پیشاب کرنے کے بعد میں آتا ہے اور اسے قطرے محسوس ہوتے ہیں تو پہلے تو اسے یہ کوشش کرنا چاہیے کہ خوب آرام سے وہ کیا کرے؟ استنجا کر لے، تاکہ بعد میں قطرے آنے کا جو شائبہ ہے وہ کم ہو جائے۔ اور اگر کسی کو اس طریقے سے بیماری ہے تو وہ اگر لگتا ہے کہ وضو کرنے کے لیے بیٹھا اور اسے قطرے آ رہے ہیں تو وہ جا کے دھل آئے، پھر اسے اگر محسوس ہو رہا ہے کہ وہ
پیشاب کے قطرے پھر اسے آ گئے ہیں تو جا کے پھر دھو لے. اور اگر اس کو بار بار آ رہے ہیں, نماز کا اسے وقت ہی نہیں مل پا رہا ہے کہ وضو کر کے ایسا آ پائے کہ وہ نماز ادا کر پائے, ایسا اسے کوئی وقت نہیں مل رہا ہے, تو پھر وہ عند اللہ کیا ہے, معذور ہے. پھر اسے بار بار دھلنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اتنا پریشان ہے کہ آتا ہے فوراً اور پھر اسے محسوس ہونے لگتا ہے, تو حقیقت معنوں میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا جس شیطان کی طرف سے ہوتا ہے, اور شیطان کے بہکاوے میں آپ نہ پڑھیں. اگر اتنا آپ پریشان ہیں تو آپ آسانی سے وضو بنا لیں اور خوب دل جمعی اور اطمینان کے ساتھ میں آپ نماز پڑھیں, آپ کی نماز ہو جائے گی. سمجھ گئے نا؟ یہ مسئلے یاد ہو گئے کہ اگر غسل ایسی جگہ پہ کیا ہے جہاں پانی جمع ہو رہا ہے تو اس کو پیروں کو کب دھلنا ہے, جب غسل سے فارغ ہو جائے. اور اگر ایسی جگہ پہ جہاں پانی بہ جاتا ہے تو پھر پیر کو بھی دھل لے. ٹھیک ہے نا؟ اور دوسری بات کیا ہے کہ اگر انسان نے غسل اچھی طریقے سے کر لیا ہے تو پھر اسے نماز کے لیے دوسرا وضو بنانے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر کوئی بنانا چاہتا ہے تو وہ ثواب کا زیادہ حقدار ہوگا. اس کو بولتے ہیں وضو علی الوضو, اس کا معنی ہوتا ہے وضو کے اوپر وضو. سمجھ گئے نا؟ تو اس کو اور زیادہ ثواب میں, اگر کوئی بنانا چاہتا ہے, اللہ کے زیادہ قریب ہونا چاہتا ہے تو اور اچھی بات ہے, لیکن فرض اس کا مکمل ادا ہو گیا. اگر نہیں بھی بنا سکتا ہے, اگر وقت نہیں ہے تو نہ بنائے, اس سے نماز پڑھ لے, اس کی نماز میں کوئی پریشانی نہیں, نماز ہو جائے گی. اور تیسری بات کیا بتائی, اگر اتنے قطرے آتے اتنے کرتے آتے ہیں کہ ایک وقت مکمل ایسا نکل جاتا ہے کہ اسے وضو بنا کے نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ملتی ہے, تو اسی کنڈیشن میں بھی وہ اپنی نماز مکمل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ کسی کو کوئی شائبہ اگر کوئی کچھ پوچھنا چاہتا ہے کل سے آج تک تو وہ اپنی بات کو رکھ سکتا ہے. ہاں, اگر ایسی جگہ پر غسل مارا جہاں پر دوسروں کی نظر پڑتی ہے تو وہاں پر ستر کرنا یہ ضروری ہے. ستر کہاں سے؟ ناک سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک. اور اگر ایسے پردے میں نہا رہا جہاں تمہارے علاوہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے, جیسے غسل خانے کے اندر, تو آپ بغیر کپڑوں کے بھی نہا سکتے ہیں. لیکن تقویٰ اور پرہیزگاری یہی ہے کہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ وہاں پر بھی انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر لوگ نہیں بھی دیکھ رہے ہیں لیکن اللہ کے فرشتے وہاں بھی موجود ہیں. بہتر یہ ہے کہ وہاں پہ بھی, لیکن ہاں یہ ہے کہ اگر نہیں بھی نہا سکتا تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں, نہا سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور کوئی بات؟ ٹھیک ہے, آج مکمل غسل کا طریقہ ہو گیا. کل انشاءاللہ وضو کس انداز میں بنایا جائے اور وضو کے اندر کتنی چیزوں کا کرنا فرض ہے, کتنی چیزوں کو واجب سنت ہے, وہ انشاءاللہ کل سے ہوگا. اور اگر بعد میں بھی کوئی چیز بھول جاتا ہے تو کوئی ضروری نہیں, بعد میں بھی پوچھ سکتا ہے. غسل کے دو طریقے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے غسل جنابت اور ایک ہوتا ہے کہ انسان پاک بھی ہے پھر بھی اس کے بعد میں غسل کر لیتا ہے. تو اس میں چاہے اس کے فرض ادا ہو نہ ہو کوئی کنڈیشن نہیں, لیکن جب غسل فرض ہے ان کے اندر ان چیزوں کا کرنا وہ فرض ہے. اگر اس میں نہیں کرے گا تو پھر اس کا غسل ہی نہیں ہوگا.